ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی غرض اس مجلس کے انعقاد کی، جیسے کہ آپ نے پوسٹر میں دعوت ناموں میں لکھا ہے، دوست اور بزرگوں اپنے محسنوں کا شکریہ ادا کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کا ایک معمول ہے، بلکہ قرآن مجید نے خود ہمیں درس دیا ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ عالم اسلام کے مشہور معروف محدث، محقق اور مفسر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی یاد میں اس جلسے کا انعقاد کیا گیا، یہ اس کی پہلی غرض، اور اس کی نوعیت اس جلسے کی الگ اسی لیے رکھی گئی ہے کہ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے جو خدمات اسلام کے لیے، اہل سنت والجماعت کے لیے، علم حدیث و تفسیر کے لیے کی، وہ بھی الگ نوعیت کی تھی۔ اسلام نے قیامت تک رہنا ہے، قیامت تک نئے نئے مسائل پیدا ہونے والے ہیں، لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ ہر نئے مسئلے پر، ہر نئی بات پر، بلکہ چند ہمارے پرانے عقائد معمولات جو سلف صالحین سے چلے آ رہے ہیں ان پر بھی بدعت کا لیبل لگا دیا جاتا ہے، دھبا لگا کر یہ کہا جاتا ہے کہ جو نئی چیز ہے وہ اسلام میں حرام ہے، منع ہے۔ تو آج کا عنوان بھی اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ مشہور و معروف حدیث پاک ہے کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ یہ حدیث پاک آج کل ہر بچے کی زبان زدے، عام و خاص بچے کی زبان پر، خصوصاً کالج کے طلباء جو ہوتے ہیں، جو انگریزی ترجمہ پڑھ کر بخاری مسلم اور دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کی زبان پر یہ جملہ، یہ حدیث پاک رٹا دی جاتی ہے انہیں کہ ہر نئی چیز گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ آج ہمارے درمیان معروف محدث اور فقیہ، محقق مسائل اثریہ، حضرت علامہ و مولانا الشاہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی، شیخ الفقہ جامع نظامیہ اور بانی و صدر ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر تشریف فرما ہے۔ آپ کو زحمت سخن دی جا رہی ہے اس عنوان پر کہ آپ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اس موضوع سے متعلق تمام جزئیات اور اس کا تجزیاتی مطالعہ آپ پیش کریں گے، اور اس کے بعد آپ سبھی حضرات کو یہ گنجائش ہوگی کہ آپ اس موضوع سے متعلق جو گوشہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اس پہ تفصیل جاننا چاہتے ہیں، یا جو آپ کے شکوک و شبہات ہیں، آپ بلا جھجک اسے پوچھ سکتے ہیں، اپنی تشفی کروا سکتے ہیں۔ اور وقت کا لحاظ رکھا جائے گا، اگر وقت ختم ہو جاتا ہے تو آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے پھر آپ کو ایک ای میل آئی ڈی دیا جائے گا، آپ اس پر اپنے سوالات بھیج کر اس کے تشفی بخش جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ بالسند المتصل منا الى الامام الحافظ الحجہ الامام مسلم بن الحجاج النیشابوری رحمہ اللہ قال: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والبسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه الإمام مسلم في كتاب الجمعة في باب تخفيف الصلاة والخطبة. صدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى وبارك وسلم عليه وآله وصحبه أجمعين. گرامی منزلت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ایوب اشرفی صاحب مدد اللہ العالی، فاضل گرامی حضرت مولانا انور سہیل صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، حضرات علماء کرام، بزرگان محترم مکرم سامعین و حاضرین، ہمارے ان علماء کرام نے، فاضلین عظام نے آج جو مبارک علمی نشست درس حدیث پاک کے حوالے سے منعقد کی ہے، اس پر میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی مساعی جمیلہ کو مشکور فرمائے اور آپ حضرات کی اور ہماری شرکت کو قبول فرمائے، اس کو ہمارے لیے ذخیر آخرت بنائے، موجب سعادت و نجات بنائے. ابھی آپ نے مولانا حافظ محمد عارف اشرفی صاحب سے اس مبارک جلسے کے اغراض کیا ہے اور یہ کس نوعیت کا ہے سماعت فرمایا. پھر مولانا پروفیسر غلام محمد صاحب نے بھی تفصیلات آپ کو بتلائی ہیں. اب میں کوئی تمہیدی گفتگو نہیں کرتا ہوں، اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. ہم نے صحیح مسلم شریف سے ایک حدیث مبارک سند کے ساتھ پڑھی ہے. اس کی کوئی گفتگو علمی اعتبار سے کی جائے تو کافی وقت درکار ہے، لیکن اختصار کے ساتھ چند اہم پہلو آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ حدیث پاک سند اور متن کا نام ہے. یہ حدیث مبارک جو ہم نے سماعت کی ہے، سند بھی اس کی سنی ہے اور متن بھی سنا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تک جو راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے اس کو سند کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، آپ سے جو کچھ منقول ہے اس کو متن کہتے ہیں. تو اسناد بھی ہے اور متن بھی ہے، اور حسن اتفاق ہے کہ یہ سند 5 راویان کرام کے ذریعے سے امام مسلم تک پہنچی ہے. تو امام مسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 5 واسطے ہیں. پہلے 2 جو حضرات ہیں وہ بصرہ سے تعلق رکھنے والے ہیں. امام مسلم کے استاذ محمد بن مثنی یہ بصرہ کے ہیں. پھر ان کے استاذ عبد الوہاب بن عبد المجید وہ بھی بصرہ کے ہیں. اور اس کے بعد جو 3 حضرات ہیں وہ مدینہ منورہ کے ہیں. امام مسلم کے استاذ بصرہ کے ہیں، دادا استاذ بصرہ کے ہیں، اور پردادا استاذ، پھر ان کے استاذ، پھر ان کے استاذ، اس بالترتیب تینوں بھی مدینہ منورہ کے ہیں. تیسرے درجے میں جو استاذ ہیں وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کے جو استاذ ہیں وہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کے جو استاذ ہیں وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. تو 3 مدنی راوی ہیں اور 2 بصری راوی ہیں. اسناد کی خصوصیات میں سے، لطائف میں سے یہ بھی ایک لطف کی بات ہے کہ بصریین بھی ہے، اس میں مدنیین بھی ہیں. اور 5 وسائط سے جو روایت ملتی ہے اس کو خماسی کہتے ہیں. تو یہ سند ہے، سند خماسی. امام مسلم سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک چلیں گے تو 5 واسطے درمیان میں ہیں. 3 واسطے ہوں تو ثلاثی کہتے ہیں، 4 ہوں تو رباعی کہتے ہیں، 5 ہوں تو خماسی کہتے ہیں. تو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں محمد بن مثنی، جیسا آپ نے سماعت کیا کہ وہ بصرہ کے ہیں. ان کے تعلق سے تفصیلات کا تو موقع نہیں ہے کیونکہ سند کی تمام گفتگو تو نہیں ہو سکتی ہے. صرف استبراکاً یہ بات سن لیں کہ ان کا وصال مبارک سن 252 ہجری میں ہوا اور 85 برس کی عمر وہ پائے ہیں. اور اللہ پاک نے ان کے علم میں بڑی برکت عطا کی ہے. انہوں نے احادیث مبارکہ کا باقاعدہ درس بھی دیا ہے اور احادیث مبارکہ کی کتابت کا شرف بھی حاصل کیا ہے. اس کے بعد پھر ان کے استاد ہیں عبد الوہاب بن عبد المجید، وہ بھی بصری ہی ہیں.
اور ان کو اللہ پاک نے 84 برس کی عمر عطا کی تھی، اور پھر وہ بھی وصال مبارک جب ان کا ہوا تو 194 ہجری تھی۔ پھر اس کے بعد ان کے استاد ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ اہل بیت سے ہیں، اور ان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کی جو والدہ ماجدہ ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کی شہزادی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام ام فروا ہے، اور وہ قاسم بن محمد بن ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں۔ تو قاسم ہیں حضرت صدیق اکبر کے پوترے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پوترے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نانا جان ہوتے ہیں، اور ان کی والد ماجدہ کی جو والدہ ہے حضرت اسماء، حسن اتفاق ہے کہ وہ بھی صدیق اکبر کی پوتری ہیں۔ تو گویا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا ننیال دو جہتوں سے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور پھر والد ہے امام محمد باقر، دادا ہے امام زین العابدین، پردادا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ائمہ اہل بیت کی روایت ہے، اور وہ کس سے روایت نقل کرتے ہیں؟ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ اور حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ صحابی بھی ہیں اور ابن صحابی بھی ہیں، وہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بزرگوار بھی صحابی ہیں، دونوں شرف انہیں حاصل ہیں۔ تو اب غور کیجئے گا تو یہ بات پہلے معلوم ہوتی ہے کہ سند میں صحابی سے اہل بیت نے روایت کی، اہل بیت سے اہل بیت نے روایت کی، اور انہوں نے اس روایت کو دنیا بھر میں پھیلایا۔ تو یہاں یہ حقیقت بھی ہم پر واضح ہو جاتی ہے سند کے ذریعے سے کہ اہل بیت اطہار نے علوم مصطفیٰ کو حاصل کرنے میں کوئی دقیقہ گزاشت نہیں کیا ہے۔ اہل بیت اطہار خانواد مصطفیٰ کے چشم و چراغ ہونے کے باوصف نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے علم کے لیے اصحاب کرام کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ جو احادیث انہیں معلوم تھی وہ اس کو جانتے تھے، ان سے اخذ کرتے تھے، اور اس کی ترویج و اشاعت فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے اپنے شہزادے کو باطنی علوم جہاں سکھائے ہیں، نبوی احادیث بھی سکھائی ہے۔ تو اہل بیت اطہار کے یہ خصائص بھی اس حدیث پاک کی سند کے ذریعے سے ہم پر واضح ہوتے ہیں۔ اب چند سند پر طویل گفتگو نہیں ہو سکتی، ہم نے اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ سند میں آپ نے سن لیا کہ 2 بصری حضرات ہیں، 3 مدنی حضرات ہیں، اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی چشمان اقدس سرخ ہو جاتی تھیں۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبے کے موقع پر جو کیفیات آپ سے ظہور پذیر ہوتی تھی، صحابہ کرام ان کیفیات کو بھی محفوظ کرتے تھے اور امت کو ان کیفیات سے بھی باخبر کرتے تھے۔ تو اس سے یہ حقیقت بھی معلوم ہو گئی کہ وہ صرف ارشادات مصطفیٰ ہی کے امین نہیں تھے، احوال و کیفیات مصطفیٰ کے بھی امین تھے۔ انہوں نے جو احوال اور کیفیات اس وقت ظاہر ہوئی ہے، نمایاں ہوئی ہے، اس کو بھی محفوظ کیا اور اس کو بھی سمجھایا اور بتلایا، تاکہ امت اپنے محبوب پاک کے احوال کو بھی جانے اور افعال کو بھی جانے اور اقوال کو بھی جانے۔ تو پہلی بات ہے، فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوتہ واشتد غضبہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی اور آپ کی آواز مبارک بلند ہو جاتی تھی اور آپ کا جلال تیز ہو جاتا تھا، جوش تیز ہو جاتا تھا، غضب اور جلال کی کیفیت بڑی شدت سے ہویدا ہوتی تھی، حتیٰ کأنہ منذر جیش، یوں لگتا تھا گویا آپ کسی لشکر سے باخبر کر رہے ہوں، کسی لشکر سے متنبع کر رہے ہوں کہ کوئی لشکر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو اس سے متوجہ کرنے والا، اس کی طرف متوجہ کرنے والا اور اس سے متنبع کرنے والا جیسے اپنی قوم کو باخبر کرنے کے لیے جوش اور جذبے کا اظہار کرتا ہے اور وہ بلا تمہید کے ڈراتا ہے، وہی کیفیت آپ کی ہوتی۔ جیسا وہ کہتا سبحکم ومساکم،
کہ لوگوں لشکر حملہ کرنے کے لیے صبح میں آنے والا ہے، شام میں وہ ہلہ بولنے والا ہے، دھاوا ڈالنے والا ہے، وہ رات اور دن کے کسی لمحے میں بھی حملہ کرنے کے لیے آ سکتا ہے، تیار رہنا، غفلت میں نہ رہنا۔ تو جس طرح لشکر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو اس سے قوم کو ڈرانے والا جس طرح جوش اور ولولے سے اپنی قوم کو ڈراتا ہے، تشبیہ کے پیرائے میں بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام بھی خطبہ مبارکہ کے دوران انتہائی جلال کے ساتھ آواز مبارک کو بلند کر کے اور اس کی کیفیات کو اپنے جسم مبارک پر طاری کر کے انہیں باخبر کرتے تھے اور ڈراتے تھے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ اس کے بعد وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَىٰ، یہ ارشاد فرماتے وقت آپ اپنی دونوں انگلیوں کو ملاتے تھے، شہادت کی انگلی کو اور بیچ کی انگلی کو ملاتے تھے اور فرماتے تھے جس طرح یہ دونوں انگلیاں متصل ہیں میں اور قیامت ایسے ہی متصل ہیں۔ دونوں انگلیوں میں اتصال ہے، درمیان میں کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، تو میرے اور قیامت کے مابین اتصال ہے کہ میرے بعد قیامت سے پہلے کوئی اور نبی و رسول کی آمد نہیں ہوگی، میرے بعد قیامت ہی آئے گی۔ دوسرا معنی محدثین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتصال کو بتانے کے لیے میں نے شہادت کی اور بیچ کی انگلی کو ملایا ہے، تو دونوں انگلیوں کو ملانے کے بعد آپ دیکھو تو بیچ کی انگلی قدرے بلند نظر آتی ہے، وہ شہادت کی انگلی سے آگے آگے نظر آتی ہے، تو میں قیامت سے آگے آگے ہوں، اب قیامت میرے پیچھے پیچھے ہے، بس اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا دونوں انگلیوں کے مابین ہے۔ تو درازی کا جو فاصلہ ہے، تقدم کا جو فاصلہ ہے، بس اتنا ہی فاصلہ ہے۔ اب اس کے بعد آگے فرماتے اما بعد، یہ تو خطبہ دینے کا جو انداز تھا اس کو انہوں نے بتلایا، خاص ایک خطبے میں نہیں بلکہ عمومی طور پر خطبے میں رسول پاک علیہ السلام کا تیور جو ہوتا تھا اس کی انہوں نے وضاحت فرمائی کہ مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، آواز مبارک بلند ہو جاتی تھی، اور حضور نبی پاک علیہ السلام اپنے جلال کا اظہار فرماتے ہوئے باخبر کرتے تھے۔ پھر فرماتے تھے اما بعد، حمد و صلاۃ کے بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، جان لو کہ بہترین کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کتاب اللہ ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، وشر الامور محدثاتها، اور بدترین معاملات ان میں کے نو پیدا معاملات ہیں، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ پھر ارشاد فرماتے انا اولا بکل مؤمن من نفسہ، میں ہر مومن کے لیے اس کی جان سے زیادہ اس پر حق رکھتا ہوں، اس کی جان سے زیادہ اس کے قریب ہوں، ہر مومن کی جان سے زیادہ میں اس کے قریب ہوں، اس پر تصرف کا حق رکھتا ہوں، اور قربت اور ولایت مجھ کو اس پر حاصل ہے۔ پھر فرماتے من ترک مالا فلأہلہ، جو کوئی دنیا سے رخصت ہوتے وقت مال چھوڑ جائے تو اس کے اہل و عیال اس کے مال کو بانٹ لیں، ومن ترک دینا او ضیاعا، اور جو کوئی قرض چھوڑ جائے یا بال بچے پیچھے چھوڑ جائے کہ قرض کی ادائیگی مشکل ہے اس کے لیے اور بال بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، مال چھوڑ جائے تو رشتہ دار بانٹ لیں، قرابت دار تقسیم کر لیں، اور اگر آل و اولاد کو چھوڑ جائے، قرض چھوڑ جائے، بچوں کو چھوڑ جائے، فإلیہ وعلیہ، وہ کہیں اور نہ جائیں، میرے آغوش رحمت میں پناہ لینے کے لیے آ جائیں، اور قرض کی ادائیگی کسی اور کی طرف سے نہیں ہوگی، میرے ذمہ کرم پر ہوگی، میں ادا فرماؤں گا۔ تو حدیث مبارک مکمل ہوئی، صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک کتاب الجمعہ میں ہے، باب ہے خطبہ اور نماز مختصر کرنے کا عنوان، باب تخفیف الصلاۃ والخطبہ، اور حدیث کا نمبر ہے 2042، اور یہ حدیث مبارک سنن ترمذی میں بھی ہے قدر الفاظ کے فرق کے ساتھ، سنن ابن ماجہ میں ہے، سنن نسائی میں ہے، دیگر متعدد کتب میں ہے، وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں اس کی تفصیلات بھی رکھیں گے۔ تو اب حدیث مبارک کا آپ نے اجمالی طور پر اسناد اور متن کے اعتبار سے بیان سن لیا، اسناد پر مختصراً گفتگو ہوئی اور متن پر گفتگو صرف ترجمے کے ضمن میں بالکل مختصر ہوئی، قدر ہم اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں۔ پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم حدیث مبارک سن رہے ہیں، حدیث سے متعلقات سن رہے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ جو میری احادیث کو سنتے ہیں
اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، اوروں تک اس کو پہنچاتے ہیں، ہمیشہ ان کو خوشحال رکھ، تر و تازہ رکھ، شاد و آباد رکھ۔ انسان آج کیا چاہتا ہے؟ زندگی میں تازگی چاہتا ہے، خوشحالی چاہتا ہے، برکتیں چاہتا ہے، رحمتیں چاہتا ہے۔ رحمت للعالمین ضمانت دے رہے اس بندے کے لیے جو حدیثوں کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، یاد رکھتا ہے، دوسروں کو سناتا ہے۔ تو سننے پر کتنا بڑا انعام ہے کہ دعائے رسول پاک علیہ السلام مل رہی ہے۔ نضر اللہ امرأ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو، خواہ بندہ ہو کہ بندی ہو، تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے، سر سبز و شاداب رکھے، ہرا بھرا رکھے، خوشیوں سے معمور زندگی اس کی رہے، نور سے منور اس کی بندگی رہے۔ اب حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کی یہ فضیلت آپ نے سماعت کی ہے، تو دیکھیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے میں کیا ہوتا تھا؟ آواز مبارک آپ کی بلند ہوتی تھی، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی۔ حکمت کیا ہے اس میں؟ نبی پاک علیہ السلام کو امت کا بے حد درد ہے، جیسا کہ آپ کا پروردگار فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہارا مشقت پہ پڑنا حبیب پر گراں گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے بے پناہ چاہنے والے ہیں، تو مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے۔ اس لیے امت کو جب معصیت میں دیکھتے ہیں، کفر و ضلالت میں دیکھتے ہیں، بے حیائی کے کاموں میں دیکھتے ہیں، خدا سے دوری اور دین بیزاری میں دیکھتے ہیں، تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا غم ہوتا ہے، اسی غم میں آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے۔ اور خطبہ دینے جب قیام فرما ہوتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام بڑی متانت کے ساتھ خطبہ دینے والے، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ خطبہ دینے والے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو درد امت ہوتا ہے، اب ان کو ایک بڑی تباہی سے بچانا چاہتے ہیں، تو آپ کی آواز مبارک خود بخود بلند ہو جاتی ہے، زوردار انداز سے آپ خطاب فرماتے ہیں، تاکہ خطبے کے زور سے لوگوں کے اندر شعور جاگ جائے اور قوم بیدار، خطبے سے خود بھی بیدار ہو جائے اور دنیا سے بیزار ہو جائے، یاد خدا سے بیدار ہو جائے۔ تو حبیب پاک علیہ السلام کے آواز مبارک کے بلند ہونے میں یہ حکمت کار فرما ہے۔ اور پھر اس کے بعد آ رہا ہے آگے کا لفظ واشتد غضبہ، جلال آپ کا بڑھ جاتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کبھی کسی پر اپنی ذات کے لیے جلال کا اظہار نہیں فرماتے تھے، لیکن یہ غضب کا، جلال کا بڑھ جانا اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ امت کی بہتری کے لیے ہے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، کیونکہ رب کا حکم ہے قم فانذر، اے میرے حبیب کھڑے ہو جائیں اور قوم کو باخبر کریں، آگاہ کریں، ڈرائیں اور بتلائیں۔ تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جلال اور غضب کا اظہار اپنی ذات کے لیے نہیں، خدا کے حرمتوں کو پامال کرنے پر اظہار کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد صحابی تعبیر کرتے ہیں گویا کہ ایک بڑے لشکر سے ڈرا رہے ہیں، تو اس تعبیر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیان کرنے کے وقت میں سادہ سیدھا جملوں سے بھی کام لیا جائے، کبھی استعارات کے روپ میں بھی کلام کیا جائے، تشبیہات و تمثیلات کا بھی سہارا لیا جائے، ادب عالیہ کے اسالیب سے آپ استفادہ کرتے ہوئے قوم کو بتلائیں۔ ایک ہی لہجہ خطاب کا نہیں ہونا چاہیے، سادہ سیدھا جملے بھی ہو، اس میں تشبیہ بھی ہو، اس میں استعارہ بھی ہو، اس میں کنایہ بھی ہو، یہ سب جہتوں سے کلام ہوگا تو کلام بلاغت نظام ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا حضور پاک علیہ السلام کے کلام کی بلاغت کے سامنے دم بخود ہے۔ فصحائے عدنان ہوں یا بلغائے قحطان ہوں، سبوں نے یہی کہا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ جیسا کلام ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، حالانکہ ہم عرب کے ہیں، ہم نے عربی ہی میں آنکھیں کھولی ہے، ہماری مادری زبان عربی ہے، ماحول عربی ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام کے کلام کی وہ کیفیات ہے کہ اس کی بلاغت نے دنیا کو دم بخود کر رکھا ہے، ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ تو یہ حبیب پاک علیہ السلام کے اسلوب کے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ پھر فرماتے بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ دیکھو حضور نے قیامت اور اپنی جلوہ گری کو بیان کیا اور قیامت کو بیان کیا، تو مثال دی، تمثیل کے طور پر بیان کیا، تو سمجھانے کے لیے مثال بھی دینا یہ بھی سنت رسول پاک علیہ السلام ہے۔ اور مثال بھی دی تو آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا کر مثال دی۔ محدثین کرام نے بڑی اس کے اندر حکمتیں بیان کی ہے۔ ایک دو باتیں تو میں نے ترجمے کے ذیل میں آپ کی خدمت میں رکھ دی تھی۔ قربت کو بتانا ہے کہ میرے بعد کوئی اور نبی کا دور نہیں ہے، جیسا دونوں انگلیوں کے بیچ میں کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، شہادت اور بیچ کی انگلی میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بہت قریب ہے قیامت آنے کے لیے، کوئی زیادہ وقت نہیں ہے۔ لیکن جب یہ بات کہتے ہیں تو بعض ملحدین، بعض مستشرقین اعتراض کرتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے کہ قیامت قریب ہے، تمہارے نبی بھی کہتے ہیں کہ قیامت قریب ہے، حالانکہ 14 صدیاں تمہارے نبی کے تشریف لانے کے بعد گزر گئی ہے، پھر کہاں کی قریب ہے، یہ کیسے ہے؟ تو عزیزان محترم بات یہ ہے کہ قربت ہم جیسا سمجھ رہے ہیں وہ انداز کی قربت نہیں ہے، ہمارے رب کو معلوم ہے لوگ اعتراض کریں گے، اسی لیے فرمایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ حبیب ان کے اعتراض کی طرف دھیان نہ دیجیے گا، یہ اس کو دور دیکھ رہے ہیں اور ہم قریب دیکھ رہے ہیں۔
تو یہ قربت کی بات جو ہے وہ ہمارے اعتبار سے ہے، ہم قریب دیکھ رہے ہیں، ان کی مسافت میں اور ہمارے ملاحظہ فرمانے میں فرق ہے، ہم قریب فرما رہے ہیں۔ کیوں قریب فرما رہے ہیں؟ تاکہ غفلت میں نہ رہیں، بیدار ہو جائیں، اور جو چیز آنے والی ہے یہ بھی جب اس کو تعبیر کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو قربت کے حوالے ہی سے بیان کرتے ہیں۔ اس طرح سے اس کی حکمت ہے۔ اب آئیے اس کے بعد کا وہ حصہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ اب حمد و صلاۃ کے بعد بلا شبہ سب سے بہترین کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور بدترین معاملات ان میں کے نو پیدا معاملات ہیں، نئی نئی ایجادات ہیں۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو عزیزان محترم، اس میں سے پہلی بات خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے۔ تو بہترین کلام کس اعتبار سے ہے؟ ہر جہت سے بہترین ہے، فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، تراکیب کے اعتبار سے، معانی کے اعتبار سے، حقائق کے اعتبار سے، دقائق کے اعتبار سے، عوارف کے اعتبار سے، معارف کے اعتبار سے۔ جتنی جہات کسی چیز کے بہتر ہونے کی ہے وہ ساری جہتوں کو دیکھیں تو کلام الہی سب سے بہتر ہے۔ اس لیے رسول پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں یوں بھی فرمایا کہ اللہ پاک کے کلام کو دیگر کلاموں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ کو اس کی مخلوق پر فضیلت ہے۔ تو حبیب پاک علیہ السلام کا ایک کلام دوسرے کلام کے لیے تفسیر کا باعث بنتا ہے۔ فإن فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، یوں فرمایا۔ تو حدیث کا یہ جزیہ یہ واضح ہو گیا۔ اب دوسرا ہے وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام سیرتوں میں سب سے بہترین سیرت نبی پاک علیہ السلام کی سیرت ہے۔ الہدی بھی پڑھے اس کو اور الہدا بھی پڑھے ہیں۔ دیکھو جیسا آپ نے قرآن کی قرات میں سنا ہے، جانا ہے کہ مختلف قراتیں ہیں، 17 ہے، تو اللہ پاک کے حبیب کے کلام کے اندر بھی اللہ نے وہ شان رکھی ہے کہ محدثین نے اس کو بھی مختلف قراتوں سے پڑھا ہے۔ جیسا قرآن مجید کی قراتیں آپ نے سنی ہیں، لطف کی بات تو یہ ہے کہ ارشاد مصطفیٰ میں بھی مختلف قراتیں پڑھی گئی ہے۔ خیر الہدی ہدی محمد بھی پڑھا گیا ہے، وہ خیر الہدا ہدا محمد بھی پڑھا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر دونوں اگر قراتیں الگ الگ ہیں تو معنی بھی الگ الگ ہوں گے۔ الہدیو پڑھیں گے تو اس کے معنی ہوں گے الطریق، السیرت، سب سے بہترین سیرت۔ ساری سیرتوں کو آپ ایک طرف رکھو، ان میں سب سے احسن کوئی سیرت ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت ہے۔ سارے طریقوں کو ایک طرف رکھو، ان میں سب سے احسن طریق ہے تو وہ طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ اور ہدی کے معنی یہ ہوئے، اور ہدا پڑھیں گے تو ہدا کے معنی ہدایت کے ہے۔ اب ترجمہ ہوگا فإن خیر الہدا ہدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سب سے بہترین ہدایت دینے والے ہیں تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہی کی ہدایت ہے۔ تو جو نبی پاک علیہ السلام کو صرف دعوت والا سمجھتے ہیں، یہاں حدیث نے جھنجھوڑ دیا، نبی صرف دعوت والے ہی نہیں ہے، ہدایت والے بھی ہیں۔ نبی کو دائی ہی نہ کہو، وہ نبی ہادی بھی ہے۔ فإن خیر الہدا ہدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت صرف خدا کی نہ سمجھو، ہدایت خدا کی بھی ہے، ہدایت مصطفیٰ کی بھی ہے۔ صرف انک لا تہدی من احببت ہی نہ پڑھو، وانک لتہدی الی صراط مستقیم بھی پڑھو۔ اللہ پاک فرما رہا میرے محبوب وانک لتہدی الی صراط مستقیم، بلا شک و شبہ آپ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ اپنے حبیب کو ہدایت دینے والا بھی کہا ہے، ہدایت کی طرف حبیب پاک علیہ السلام کو ہدایت کے ساتھ بھی بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت کے ساتھ بھی بھیجا، ہدایت دینے والا بنا کر بھی بھیجا ہے۔ اب رہا توفیق، وہ اللہ نے اپنے دست قدرت میں رکھی ہے، اس لیے انک لا تہدی من احببت وہاں فرمایا ہے۔ توفیق دینے والا رب ذوالجلال ہے، مگر حبیب دائی بھی ہے، ہادی بھی ہے۔ فإن خیر الہدا ہدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین ہدایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ اس کے بعد وشر الامور محدثاتها، سارے امور میں سب سے بدترین معاملہ کون سا ہے؟ معاملات میں سب سے خراب معاملات کیا ہیں؟ بہترین معاملہ بتایا، کلاموں میں بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، سیرتوں میں بہترین سیرت حضور پاک علیہ السلام کی سیرت ہے، ہدایتوں میں سب سے بہترین ہدایت حضور پاک علیہ السلام کی ہدایت ہے۔ اب معاملات میں بدترین معاملات کیا ہیں؟
خیر کے ساتھ شر کا ذکر کیوں کیا؟ قرآنی طریقہ ہے. اللہ پاک نے ایمان کا ذکر کیا تو ساتھ کفر کا بھی ذکر کیا, نور کا ذکر کیا تو ظلمت کا بھی ذکر کیا, اس لیے کہ نور و ظلمت جب موازنہ کیا جائے گا تو متمیز ہو کر سامنے آ جائے گا. خبیث و طیب کا تمیز ہوگا تو آدمی طیب کو اپنائے گا, خبیث سے بچے گا. تو ہمارے آقا اپنی امت کی رہبری کر رہے ہیں, اسی لیے حضور نے صحیح باتیں جہاں بتلائی ہے, غلط باتوں سے بچانے کے لیے امت کو طریقہ بھی سمجھایا ہے. اسی لیے اس کے ساتھ معنی اس کا ذکر آتا ہے وشر الامور محدثاتها. کلام کے اندر ربط بھی ہے, تسلسل بھی ہے. جس طرح آیات قرآنیہ میں تسلسل ہے, کلمات نبویہ میں بھی تسلسل ہے. ایک تفسیر ہے کتاب میں, تفسیر کی کتاب ہے نظم الدرر فی تناسب الآیی والسور. آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کر رہا ہوں, قرآن مجید کی ہر سورت دوسرے سورت سے کیا مناسبت رکھتی ہے معنی میں, اس میں انہوں نے بیان کیا. ہر آیت دوسری آیت سے کیا مناسبت رکھتی ہے, اس میں انہوں نے بیان کیا. تو آیت کا آیت سے بھی ربط ہے, ما قبل سے بھی ہے, ما بعد سے بھی ہے, سورت کا سورت سے ربط ہے, کلام کا کلام سے ربط ہے. اس جہت سے اگر آپ دیکھیں, عام طور پر ہم شرح حدیث جب کرتے ہیں تو مضمون اور معنی پر توجہ مبذول کرتے ہیں. کلمات نبویہ پر بھی شرح کی جائے تو عزیزان محترم زخیم جلدیں تیار ہوں گی کہ ایک ایک کلمے کا کلمے سے کیسا ربط ہے, جملے کا جملے سے کیسا ربط ہے, اور اس میں بلاغت کا عنصر کیا ہے, فصاحت کا عنصر کیا ہے. یہ کام ایسا ہے کہ امت پر قرض ہی ہے, جو بھی کرے گا اللہ پاک اس کو اپنے کرم سے نوازے گا. حبیب پاک کے کلام کی گہرائیاں اور گہرائیاں کیا اندازہ ہوگا اس کے ذریعے سے. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ وشر الامور محدثاتها, کلام کا تسلسل دیکھیے گا. اب موازنے کی بات آ رہی ہے تو فرمایا بدترین معاملات محدثاتها. اب چونکہ سیرت میں بہترین سیرت ذات مصطفیٰ ہے, وہاں واحد کے ساتھ بیان کیا. بہترین کلام اللہ کا کلام ہے, واحد کے ساتھ بیان کیا. اور بدترین معاملہ کوئی ایک نہیں, یہ کئی ہے, اس لیے جمع کے ساتھ استعمال کیا. تو واحد کہاں آیا ہے, جمع کہاں آیا ہے؟ ادب کی دنیا میں مختلف ادبی کتب پڑھنے والوں, تم ادبیت کے لیے آپ مختلف کتب کی کو کھنگالتے ہو, چھان بین کرتے ہو, مطالعہ کرتے ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ آؤ کلام نبوی کو پڑھو, ادب کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے, معنی کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے. بھائی واحد چل رہا تھا, اس لیے کہ واحد وہاں وہی ضروری تھا. بہترین کلام کوئی 10 کلام نہیں, ایک ہی کلام ہے اللہ کا, اور وہی کلام مصطفیٰ کی شان بتا رہا ہے. اور سیرت کروڑوں کے نہیں, ایک ذات کی سیرت ہے. وہ سیرت کا رنگ جس پر چڑھ گیا اسی کی سیرت بہترین سیرت بنے گی. اب اس کے بعد بدترین معاملات بتانا چاہا تو ایک کو ڈکلیئر نہیں کیا, محدثتن نہیں کہا, وہ شر الامور محدثتها نہیں کہا, محدثاتها کہا. اور بدترین معاملات ان میں کے نئے ایجاد کیے ہوئے معاملات ہیں. تو ایجادات کئی ہوں گی, اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے جمع کے ساتھ بیان کیا. عقیدے میں بھی گھڑیں گے, عمل میں بھی گھڑیں گے, فکر میں بھی گھڑیں گے. تو اب جو بد اعتقادی بھی آئے گی, بد عملی بھی آئے گی, بد اخلاقی بھی آئے گی, جو کتاب و سنت سے ٹکرانے والی ہوگی. تو حضور پاک علیہ السلام نے یہیں سے اشارہ کیا کہ خرابیاں عقیدے میں بھی ہے, عمل میں بھی ہے, فکر میں بھی ہے. تو وہ شر الامور محدثاتها, بدترین معاملات ان میں کے نو پیدا معاملات ہیں. پھر اس کے بعد ایک ضابطہ بتلایا, وکل بدعۃ ضلالہ, کہ ہر بدعت گمراہی ہے. پھر اس کے بعد اب ہر بدعت گمراہی ہے, اس پر چونکہ زیادہ گفتگو اسی پر ہونی ہے, اس لیے میں عرض کرتا ہوں آگے والا حصہ پھر ساتھ میں واضح کرتا ہوں. پھر آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ ہر مومن کی جان سے زیادہ میں اس پر حق رکھتا ہوں. تو حضور پاک علیہ السلام نے کل بدعت ضلالہ کے بعد یہ کیوں فرمایا؟ حبیب کو معلوم ہے ہر بدعت گمراہی جب ہم کہیں گے تو کچھ لوگ فکر کی گمراہیوں کی طرف توجہ نہیں کریں گے, عمل کی گمراہی کی طرف ہی متوجہ کریں گے. تو ہم یہاں بات بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم جس کو بدعت کہہ کر گمراہی کہہ رہے ہیں, اس بدعت کو تم عمل کے پیرائے میں ہی نہ دیکھنا, عقیدے کے پیرائے میں بھی دیکھنا. اس لیے کہ ہم یہاں پر برائی کا لفظ نہیں بول رہے, وَكُلُّ بِدْعَةٍ سَيِّئَةٌ نہیں کہا, وَكُلُّ بِدْعَةٍ فَاسِدَةٌ نہیں کہا, وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ کہا. اور گمراہی کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے؟ عقیدے کی جہاں گڑبڑ ہوتی ہے وہاں گمراہی کا لفظ بولا جاتا ہے. کوئی اگر شراب پیتا ہے تو اس کو گمراہ نہیں بولتے, گنہگار بولتے ہیں. کوئی غلط عقیدہ گھڑ لیتا ہے تو اس کو گمراہ کہتے ہیں. تو گمراہی عقیدے کی طرف جاتی ہے اور گناہ عمل کی طرف جاتا ہے. تو حبیب پاک علیہ السلام نے کل بدعت ضلالہ کہہ کر امت کو متوجہ کر دیا کہ کل بدعت ضلالہ فرمانے والے آگے کیا فرمائے یہ بھی تو دیکھو. آگے فرماتے ہیں کہ
کہ عقیدہ یہ رکھو کہ ہر مومن کا میں جان سے زیادہ مالک ہوں، اپنی جان پر جتنا اس کو کنٹرول ہے اس سے زیادہ اس کی ذات پر میرا کنٹرول ہے، جان پر جتنا وہ خود تصرف کر سکتا ہے اس سے بڑھ کے تصرف میں کر سکتا ہوں، وہ جتنا اپنی جان کے نفع اور نقصان کے بارے میں سوچتا ہے اس سے زیادہ اس کے نفع اور نقصان کی فکر مجھ کو ہوتی ہے کہ نفع پہنچایا جائے، نقصان سے بچایا جائے۔ پھر آگے اپنے کرم کریمانہ سے بتایا کہ کل بدعت ضلالہ پڑھنے والے کہیں یہ نہ کہیں کہ آج کی تاریخ میں نبی کچھ نہیں دے سکتے، فرمایا نبی کی شان یہ ہے کہ نبی تم سے کچھ نہیں لیتے، مال ہے تو تمہارے خاندان والے بانٹ لیں، ہاں بے سہارا ہے تو کوئی اور کے پاس نہ جائیں، ہمارے پاس آ جائیں، ہم ہر بے سہارا کے لیے سہارا ہے، ہر پریشان حال کے لیے خوشحالی دینے والے ہیں۔ بال بچے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ کسی اور کے حوالے کر دیں گے، فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ، بس میری طرف آئیں اور میرے اوپر ہے، قرض ہے تو میرے اوپر ہے کہ میں ادا کروں گا، بچے ہیں تو الیہ میری طرف آئیں۔ فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ میں جو ادبی حلاوت ہے، بس میں اگر وہی حلاوت پر گفتگو کروں گا تو پورا لیکچر اسی پر ہو جائے گا، بس عجیب شان ہے کلام بھی کتنا زور ہے۔ فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ، بس میری طرف اور میرے اوپر ہیں، تو میں ان کا خرچہ اپنے ذمے لیتا ہوں اور ان کو کسی اور کی پناہ کی طرف نہیں بھیجتا ہوں، میری پناہ میں لیتا ہوں، آؤ میری طرف آ جائے۔ فَإِلَيَّ، نبی اپنی امت کو فرما رہے کہ میری طرف آؤ، امت یہ کہہ رہی ہے کہ نبی کی طرف نہ جاؤ، یہ کہاں کی سوچ ہے؟ وہ کل بدعت ضلالہ کے بعد آگے آقا فرما رہے ہیں، تو اب اس کے بعد کل بدعت ضلالہ کو سمجھنے میں تھوڑی سی مدد بھی مل جاتی ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمام معاملات میں بدترین معاملات محدثات ہیں، نئی نئی ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں، اور کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب عزیزان محترم، حضرت نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کو سمجھنے والے ائمہ کرام نے کیا سمجھا ہے، شارحین نے اس کے مضامین کیا اخذ کیے ہیں، میں ان کے کلام کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ میں وضاحتاً خلاصتاً کہہ دوں گا تو کسی کو کہیں یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ خلاصہ پیش کرنے میں شاید کچھ اہم پہلو چھوٹ گیا ہوگا، تو میں اس کو ان کے کلمات کے ذریعے ہی سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث کے خود وہ شارح ہیں، محشی ہیں، انہوں نے کل بدعت ضلالہ کے تحت کیا لکھا ہے اور اس کے مفہوم کو کیا سمجھا ہے، اور اکابر نے کیا سمجھا، ائمہ نے کیا سمجھا ہے، پھر اس کے بعد دیگر احادیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب آئیے، امام نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ هَذَا عَامٌ مَخْصُوصٌ، فرماتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، یہ عام میں مخصوص ہے تو عام، مگر ایسا عام ہے کہ اس میں تخصیص کی گئی ہے، یہ عام میں مطلق نہیں ہے۔ ایک عام وہ ہوتا ہے کہ جو سب پر حاوی اور شامل ہوتا ہے، ایک عام وہ ہوتا ہے جس میں سے کسی کو خاص کر لیا جاتا ہے۔ تو کل بدعت ضلالہ، ہر نیا طریقہ گمراہی ہے، یہ تو ظاہری ترجمہ ہوگا۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عام مخصوص، یہ عام میں مخصوص ہے عام مگر مخصوص ہے، یعنی ہر طریقہ گمراہی نہیں ہے، ہر وہ طریقہ جو کتاب و سنت سے ٹکراتا ہے وہ گمراہی ہے۔ کتاب و سنت سے ٹکرانے والا ہر نیا طریقہ، وہ نیا طریقہ جس کی اصل و اساس، جس کی مثال و نظیر کتاب و سنت میں نہ ملتی ہو، وہ گمراہی ہے۔ ہر وہ نوپیدا طریقہ جس کی اصل و بنیاد، مثال و نظیر کتاب و سنت میں نہ ملتی ہو، جو کتاب و سنت سے متصادم ہو، کتاب و سنت سے ٹکراتا ہو، وہ گمراہی ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح مسلم ہیں، فرماتے کیا ہے؟ کل بدعت ضلالہ ھذا عام مخصوص والمراد غالب البدع، ہر بدعت مراد اس سے ہے اکثر بدعتیں جس کو کتاب و سنت پیش کرنے کے بعد اس کے معارض نظر آتی ہے، وہ بدعت ضلالہ ہیں۔ وہ کہاں سے آپ نے اس بات کو اخذ کیا؟ وہ سمجھا رہے ہیں، قال اہل اللغۃ ہی کل شیء عمل علی غیر مثال سابق۔ بدعت کے بارے میں لغت کے ماہرین فرماتے ہیں کہ کیا ہے؟ ہر وہ عمل جو سابقہ مثال کے بغیر کیا جائے وہ بدعت ہے، یعنی ہر وہ عمل جس کی سابق میں مثال و نظیر نہ ہو وہ بدعت ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے قال العلماء البدعۃ خمسۃ اقسام، علماء اعلام نے فرمایا ہے بدعت کی 5 قسمیں ہیں، یعنی ہر نیا طریقہ
کیا حکم اس پر لگے گا؟ کہتے ہیں کہ 5 قسمیں ہیں، واجبتن و مندوبتن و محرمتن و مکروہتن و مباحتن۔ ایک تو واجب ہے، ایک مندوب یعنی مستحب ہے، ایک محرم ہے حرام ہے، اور ایک مکروہ ہے، اور ایک مباح ہے، 5 ہے۔ فمن الواجبتی، بس واجب میں سے کیا ہے؟ تو کہتے ہیں نظم ادلۃ المتکلمین لرد علی الملاحدۃ والمبتدعین، کہ ملحدوں اور بدعقیدہ لوگوں کو جواب دینے کے لیے کلامی اعتبار سے دلائل قائم کرنا اور ان کا رد بلیغ کرنا، افکار باطلہ کے حاملین کا دلائل قاہرہ سے، براہین ساتیہ سے رد و ابطال کر کے احقاق حق کرنا، یہ بدعت واجبہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَمِنَ الْمَنْدُوبَةِ تَصْنِيفُ كُتُبِ الْعِلْمِ، اور مستحب اور مندوب بدعتوں میں کیا ہے؟ علم کی کتابوں کی تصنیف کرنا، وَبِنَاءُ الْمَدَارِسِ، باقاعدہ مدارس بنانا، وَالرُّبُطِ، اور سراخانے بنانا، سرحد پر رہنے والوں کے لیے سر چھپانے کے لیے جگہ قائم بنانا، وغیر ذالک، اس کے علاوہ دیگر چیزیں۔ اور ومن المباح التبسط فی الوان الاطعمہ، بدعت مباحہ میں کیا ہے؟ فرماتے انواع و اقسام کے کھانے کھانا پکانا اہتمام کرنا، اور حرام اور مکروہ ظاہران یہ تو واضح ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وقد اوضحت المسألة بأدلتها المبسوطة فی تہذیب الاسماء واللغات، میں نے پورے مضبوط دلائل کے ساتھ نہایت ہی وضاحت و صراحت کے ساتھ اس مسئلے کو اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات میں بیان کر دیا ہے۔ فَإِذَا عُرِفَ مَا ذَكَرْتُهُ، میں نے جو کچھ وہاں بیان کیا اگر اس کو جان لیا جائے، علما تو پتہ چل جائے گا ان الحدیث من العام المخصوص، کہ کل بدعت ضلالہ، یہ حدیث عام میں مخصوص سے ہے۔ وَكَذَا مَا أَشْبَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ، اسی طرح اس جیسی اور احادیث جو اس باب میں آئی ہے۔ وَيُؤَيِّدُ مَا قُلْنَاهُ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضی اللہ عنہ، جو ہم نے کہا کہ کل بدعت ضلالہ یہ عام میں مخصوص ہے، یہ ایسا عام ہے کہ جس میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ تائید کس سے ہوتی ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے ہوتی ہے کہ آپ نے تراویح کے باب میں فرمایا تھا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ دیکھو خلیفہ راشد ہے فاروق اعظم، اور کتاب و سنت کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، احادیث نبویہ کے مفاہیم کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، مدارک اجتہاد کو خوب جاننے والے ہیں۔ کل بدعت ضلالہ انہوں نے خود رسول پاک علیہ السلام سے سنا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کیا سمجھا؟ اس کو بالکل یا عمومی معنی میں سمجھا یا کوئی تخصیص یا استثناء اس میں آپ نے جانا؟ تو حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف کے اندر باب فضل من قام رمضان کے باب کے اندر امام بخاری نے اپنی پوری سند سے حدیث پاک بیان کی ہے، پوری طویل حدیث پاک ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ نے حضرات صحابہ کرام کو اور دیگر حضرات کو مختلف ٹکڑیوں میں تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، کوئی الگ کوئی اکیلے پڑھ رہے ہیں، کوئی کسی کے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ایک امام کے ساتھ سب کو شامل کر دیا۔ اس کے بعد جب آپ نے اس طرح ایک ساتھ نماز پڑھتے ہوئے سب کو دیکھا تو خوش ہو کر فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، نعم البدعۃ ھذہ۔ تو اس طریقے کو آپ نے فرمایا کہ یہ کتنا اچھا طریقہ ہے۔ تو امام نووی فرماتے ہیں کہ البدعہ کا لفظ استعمال کیا، اس پر نعمہ کا لفظ آپ نے کہا، اور نعمہ کس کو کہتے ہیں؟ نعمہ محاسن کا جامع کلمہ ہے۔ عربی میں 2 لفظ آتے، ایک ہے نعمہ، ایک ہے بیسا۔ بیسا کہتے ہیں جس میں کوئی اچھائی نہ ہو، نعمہ کہتے ہیں جہاں کوئی خرابی نہ ہو۔ بیسا کہتے ہیں جو ساری برائیوں کو جمع کر لیا ہو، اور نعمہ کہتے ہیں جو سارے محاسن کو جمع کر لیا ہو۔ تو نعمہ میں خرابی نہیں، بیسا میں بھلائی نہیں۔ بیسا کا مطلب برا، نعمہ کا مطلب اچھا۔ اب طریقہ جو بھی نیا ہے، ہر نیا طریقہ گمراہی پر مبنی ہوتا اور یہی مفہوم کلی ہوتا تو فاروق اعظم کی زبان اقدس سے کبھی نعم البدعۃ ھذہ کا لفظ نہیں نکلتا۔ فاروق اعظم کون ہے؟ امام الانبیاء میں جن کے لیے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر یقول بہ، بے شک اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو رکھ دیا ہے، حق ہی وہ کہتے ہیں۔ جن کی زبان پر خدا نے حق کو رکھ دیا کہہ کر کل بدعت ضلالہ فرمانے والے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمر فاروق فرماتے ہیں نعم البدعۃ ھذہ، یہ بدعت کتنی اچھی ہے۔ تو اس کے حسن کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے۔ تو اسی سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہر نیا طریقہ گمراہی نہیں ہے، بلکہ جس
کو کتاب و سنت کے نظائر پر پیش کریں اور وہ اس کے موافق ہو تو وہ حسن ہے، اگر مخالف ہو تو وہ قبیح ہے، برا ہے، اور اس سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کل بدعۃ ضلالہ کے مفہوم کو نعم البدعۃ ہذہ کے ذریعے سے سمجھایا کہ یہ عام میں مخصوص ہے، من العام المخصوص۔ اس کے بعد پھر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، کلو کا لفظ آیا ہے نا، کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت، تو کل کا اطلاق ہر فرد پر ہوتا ہے تو اس کے اندر حسن نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں قرآن مجید میں تدمر کل شیء بھی آیا ہے، تدمر کل شیء، تو جو ہوا کو اللہ نے بھیجا تھا کیا ساری کائنات کی ہر چیز کو اس نے تباہ و تاراج کر دیا تھا؟ کل شیء تو ہر چیز کو تباہ کرنے کو بتاتا نا، تدمر کل شیء، ہر چیز کو وہ تباہ کر رہی تھی۔ تو جب کہ مشاہدہ یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کو اس نے فنا نہیں کیا، تو پھر کل شیء ہونے کے باوجود جیسا وہاں پر کچھ استثناء ہے یہاں بھی ہے۔ ایک اور مثال سمجھ لیجئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے بلقیس کا ذکر کیا تو فرمایا وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، کہ ہر چیز سے ان کو دیا گیا تھا۔ تو کائنات کی ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ ان کے پاس تھا، کوئی چیز مستثنا بھی تھی یا ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ ان کے دربار میں تھا؟ سب کہیں گے کہ نہیں، ہر چیز نہیں، بس کچھ اکثر چیزیں تھیں، بعض چیزیں نہیں بھی تھی۔ تو کل کے لفظ کے اندر استثناء بھی ہے، تخصیص کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ اور مزید ایک بات آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں، علامہ امام علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ جو تقریباً 12-13 سال پہلے وصال فرما گئے، بہت بڑے محدث تھے، عالم عرب کے مفسر تھے، انہوں نے اپنی کتاب مفاہیم یجب ان تصحح میں بھی اس پر گفتگو کی اور بڑی پیاری بات انہوں نے فرمائی۔ حبیب پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی انہی ارشادات عالیہ کے قبیل سے ہے، جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مثال کے طور پر لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے پڑوس میں رہنے والے کی نماز نہیں ہوتی ہے، ہاں صرف مسجد ہی میں ہوتی ہے۔ تو جو مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے اس کی نماز مسجد کے سوا نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے مسجد میں نماز نہ پڑھی ہو، گھر میں پڑھ لی ہو، تو کیا وہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیا جواب ہے؟ بظاہر تو کیا معلوم ہو رہا کہ نماز نہیں ہوتی۔ پھر حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ارشاد بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، لا یؤمنو لا یؤمنو لا یؤمنو، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا من یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کون؟ تو ارشاد فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی اذیتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ تو اب جو اذیت اپنے پڑوسیوں کو دے رہے ہیں، کیا وہ کافر ہیں، بے دین ہیں؟ کیا وہ اللہ کے دین کے منکر ہیں، شریعت محمدیہ کے منکر ہیں؟ حدیث میں تو آ رہا لا یؤمنو لا یؤمنو لا یؤمنو۔ تو اب کیا یہ عمومی معنی لیا جائے گا یا پھر کوئی نہ کوئی وہاں تعویل حسن کی جائے گی؟ کوئی بھی مسلمان اگر پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائے تو کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ ایسا دیکھا جائے تو پھر دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی ایذا رسانی کے جرم میں مبتلا نظر آتا ہے۔ تو پھر حبیب پاک کا یہ ارشاد بھی تو ہے لا يدخل الجنت قاطع رحیم، رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جتنے لوگ قطع رحمی کر رہے ہیں کیا وہ سب کے سب ہمیشہ کے جہنمی اور دوزخی ہیں؟ حبیب پاک کا یہ ارشاد تو بچوں کو یاد دلاتے ہیں لا يدخل الجنت قطاط، چغلخور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جو بھی چغلخور ہے کیا وہ کافر ہے، ابدی جہنمی ہے؟ پھر کیا مطلب حدیث پاک کا؟ نظائر بھی تو دیکھیے حدیث پاک کے، اللہ کے حبیب پاک کے ارشادات کو سمجھیے، ارشادات کے کلمات کو دیکھیے، کلمات کے معنی اور مفاہیم کو اس کی گہرائیوں میں اتر کر، اس کی گہرائیوں میں جا کر دیکھیے۔ جن کو صبح و شام یہی مشغلہ رہا ہے، اسی میں انہوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں، اپنے اوقات عزیز گزارے ہیں اور اپنی زندگی کو اسی میں وقف کر دیا ہے، انہوں نے کیا سمجھا ہے؟ احادیث کریمہ سے تائیدات ملتی ہے۔ تو لہٰذا سب یہی کہیں گے جس میں آیا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، جس کے پڑوسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو وہ کامل مومن مراد ہے۔ آپ نے مومن کی تعریف بتلائی ہے، المؤمن من امنہ الناس علی انفسہم واموالہم، مومن وہی ہے کہ سارے لوگوں کے مال اور جان جس کے ذریعے سے امن میں ہو جائیں۔ اگر کسی نے کسی کے مال کے ساتھ یا جان کے ساتھ کچھ غلط رویہ اختیار کیا تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ سب کا جواب یہ ہوگا نہیں، لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو عہد پورا نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں جس نے بھی عہد شکنی کی ہے وہ کافر ہو گیا۔ تو وہاں کیا کرنا پڑے گا؟ تعویل کرنا پڑے گا۔ ایسا ہی یہاں بھی تعویل ہے، کلو بدعت ضلالہ، یہ کلو کیا ہے؟ عام مخصوص البعض، یہ وہ عام ہے کہ جس میں سے بعض کو خاص کیا گیا، اور خاص کسی مولوی صاحب نے نہیں کیا،
بلکہ امام الانبیاء کے فرمان ہی نے خاص کیا ہے۔ امام الانبیاء کا کون سا فرمان خاص کیا ہے محترم؟ ہاں، وہ فرمان مبارک بھی جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام، ایک تو ہم نے سنایا فاروق اعظم نے نعم البدعۃ ھذہ کہا، اب کوئی کہیں گے بھئی وہ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے کلام کو فاروق اعظم کے کلام سے کیسے آپ خاص ہونا بتا رہے ہو؟ حالانکہ صحابی کلام رسول پاک کے مبین بھی ہے، موضح بھی ہے، اور وہ اس کی شرح کرنے والے بھی ہیں۔ جیسے حضور اللہ کے کلام کے شارح ہیں، حضور کے کلام کے صحابہ شارح ہیں، وضاحت کرنے والے، لیکن کوئی اگر اصرار کرے نہیں جناب، تو ہم بتاتے ہیں حبیب پاک نے خود بھی اپنے کلام مبارک میں ایسا کلمہ فرمایا ہے جس سے اس بات کی طرف روشنی ملتی بھی ہے، اس پر ہم گفتگو کر سکتے بھی ہیں۔ وہ ارشاد گرامی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے کل بدعۃ ضلالہ کے مضمون کے سمجھنے میں، مفہوم کے سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے۔ وہ ارشاد مبارک حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یہ ہے کہ جس میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت بلال ابن حارث رضی اللہ عنہ راوی ہیں، قال فرماتے اعلم، میرے آقا نے فرمایا کہ اے بلال جان لو، تو میں نے عرض کیا ما اعلم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں کیا جانوں؟ آپ فرماتے ہیں جان لو اے بلال۔ عرض کیا ما اعلم یا رسول اللہ، حضور کیا جانوں؟ علم عطا کریں، آپ کے در سے علم کی خیرات لینے ہی کھڑا ہوا ہوں۔ قال، تو ارشاد فرمایا انہ من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی کان له من الاجر مثل من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، کہ یہ بات جان لو کہ میری سنتوں میں سے کوئی سنت اگر وہ فوت کر دی جائے، اس کے بعد کوئی اس کو زندہ کرتا ہے، تو پھر اس کو اجر کتنا ملے گا؟ جو بھی اس پر عمل کرنے والے ہوں گے ان کے اجر کے برابر اسے اجر ملے گا، اور یہ ان کے اجر میں کمی کا باعث بھی نہیں بنے گا۔ اب آگے کا ارشاد ہے جو حدیث کی وضاحت کرتا ہے، وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ، حبیب پاک فرماتے وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ، اور جو کوئی گمراہی والی بدعت ایجاد کرے گا، لا يرضاها اللہ ورسولہ، جس کو اللہ اس کے رسول پسند نہ فرماتے ہوں، ایسا گمراہی کا نیا طریقہ اختیار کرے گا جس کو اللہ اس کے رسول پسند نہ فرماتے ہوں، کان علیہ مثل آثام من عمل بها، تو اس پر ان لوگوں کے برابر گناہ ہوگا جو اس پر عمل کرتے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد من غیر ان ينقص ذلك من اوزار الناس شیئا، کہ لوگوں کے گناہوں میں، وبالوں میں کوئی کمی بھی نہیں کرے گا، بلکہ ان کو بھی برابر گناہ ملے گا، اور یہ غلط طریقہ جاری کرنے والا، گمراہی کی بدعات ایجاد کرنے والا، وہ بھی ویسا ہی گناہ گار ہوگا، بعد والے جیسا گناہ گار ہوں گے۔ اس کو اپنا بھی گناہ اور ان کا بھی گناہ، اللہ کے پاس اس کا وبال اور اس کا عتاب اور عقاب دیکھتا ہوگا۔ تو دیکھو اس میں کون سا لفظ ہے؟ وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ نے فرمایا جو کوئی نیا طریقہ گمراہی والا اختیار کرے جس کو اللہ اس کا رسول پسند نہ کرتا ہو، تو بھئی کوئی بھی نیا طریقہ اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے تو لا يرضاها اللہ ورسولہ کیوں آتا تھا؟ بھئی جب طریقہ نیا ہے، بدعت سے اللہ اس کے رسول ناراض ہیں، تو پھر لا يرضاها اللہ ورسولہ کا کیا مطلب ہوتا؟ ایسا نیا طریقہ جس کو اللہ اس کے رسول پسند نہ کرتے ہوں۔ تو اللہ کے حبیب کے فرامین کے مفاہیم کو سمجھا جائے۔ حبیب پاک نے فرمایا لا يرضاها اللہ ورسولہ، ایسا نیا طریقہ جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہ ہو وہ اختیار کرو گے تو گناہ گار ہوگے، اور وہ طریقہ جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہو اختیار کرو گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لا يرضاها اللہ ورسولہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ ہر نیا طریقہ غلط نہیں ہے، جو نیا طریقہ اللہ اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریق اور ضابطے کے خلاف ہے وہ برا ہے، جو اس اصل اور قانون کی روشنی میں ہے وہ برا نہیں ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے بھی کل بدعۃ ضلالہ کے مفہوم کو اپنے دوسرے ارشاد سے واضح کیا۔ جیسے قرآن کی تفسیر ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا، کون ہے؟ پھر آگے 5ویں پارے میں وضاحت ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو آیت سے آیت کے سمجھنے میں جیسے مدد ملتی ہے، حدیث پاک سے حدیث کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہے، جامع ترمذی شریف کے اندر ہے، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت بلال بن حارث اس کے راوی ہے،
کہ جو کوئی ایسا نیا طریقہ اختیار کرے جس کو اللہ اس کے رسول پسند نہ کرتے ہوں، ایسا گمراہی کا طریقہ جس کو اللہ اس کے رسول پسند نہ کرتے ہو، تو بدعت کے ساتھ حبیب نے بدعت ضلالہ فرمایا. تو پتہ چلا بدعت کی اضافت ضلالہ کی طرف کی، گمراہی کی بدعت. تو گمراہی کی بدعت کیوں؟ بھائی بدعت ہی گمراہی ہے تو گمراہی کی بدعت کیوں کہا آپ نے؟ بدعت بذات خود گمراہی ہے تو پھر گمراہی کی بدعت کیوں کہا؟ تو بدعت کی اضافت ضلال کی طرف کی ہے، گمراہی کی بدعت. تو پتہ چلا کچھ بدعت ہدایت کی بھی ہوتی ہے. بدعت اگر ہدایت کی نہیں ہوتی تو ضلال کی طرف آپ منسوب نہیں کرتے. بدعت ضلالہ فرمایا تو پتہ چلا بدعت ضلال بھی ہے، بدعت ہدا بھی ہے. اور وہ بھی ہم بتائیں گے. بدعت ہدا بھی فقہاء کرام نے، محدثین کرام نے، ائمہ اعلام نے بتلایا ہے. حتیٰ کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بدعت کی دونوں قسمیں کی ہے، بدعت محمودہ اور بدعت مذمومہ. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور فقہاء حنفیہ نے کی ہے، فقہاء مالکیہ نے کی ہے، فقہاء شافعیہ نے کی ہے، فقہاء حنابلہ نے کی ہے، محدثین نے کی ہے، ظواہر احادیث پر عمل کرنے والوں نے تک کی ہے. سارے کے سارے حوالے جات کتب میں رجال کی ساری کتابوں کے اندر اور حدیث پاک کی شروحات کے اندر ملتے ہیں. امام نووی ہی شرح مسلم نہیں کی ہے، بلکہ جنہوں نے بھی شرح مسلم پر کام کیا ہے وہ اکابرین نے لکھا ہے. مالکی مسلک کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کی ایک شرح اکمال المعلم، اور اس پر بھی ایک اور بزرگ نے شرح کی ہے مکمل اکمال الاکمال. ان دونوں بزرگوں نے بھی اس کے تحت یہی لکھا ہے کہ یہ عام میں مخصوص ہے. اور دلیل کیا ہے؟ وہی نعم البدعۃ ھذہ. فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، کتنا اچھا طریقہ ہے. اور حدیث پاک من ابتدع بدعۃ ضلالۃ، جو گمراہی والے طریقے کو اختیار کرے گا، گمراہی والا نیا طریقہ، گمراہی کا نیا طریقہ. تو نئے طریقے کی اضافت گمراہی کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کر کے بتا رہے ہیں کہ ہر طریقہ گمراہی پر مبنی نہیں ہوتا. گمراہی والا طریقہ الگ ہے، اس میں اگر کتاب و سنت سے مخالفت پیش نہ آتی ہو تو وہ طریقہ بجائے خود درست اور صحیح ہے. تو اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر بھی دلائل متعدد ہیں. ایک حدیث پاک ہم صحیح مسلم سے پڑھ دیتے ہیں، مشہور حدیث پاک ہے، صحیح مسلم میں پورے واقعے کے ساتھ ہے اور مسند احمد بن حنبل میں ہے. تقریباً 53 کتابوں میں حدیث پاک ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ كان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد تو انتہائی واضح ارشاد ہے. کل بدعت ضلالہ کے سمجھنے کے لیے حبیب پاک کا یہ ارشاد مدد ہے. کل بدعت ضلالہ بھی مسلم شریف میں ہے اور یہ حدیث من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ بھی مسلم میں ہے. کل بدعت ضلالہ مسلم میں کتاب الجمعہ میں ہے اور کل من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ کتاب الزکوٰۃ میں بھی ہے. پھر آگے کے کتاب میں بھی کتاب العلم میں بھی ہے. امام مسلم نے 2 مقام پر اس کو ذکر کیا ہے. کل بدعت ضلالہ تو ایک جگہ ہے، من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ 2 جگہ ہے. ایک جگہ والی یاد ہے، 2 جگہ والی کیوں بھول گئے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ، جو کوئی اسلام میں نیا طریقہ جاری کرے گا تو اس پر اس کا بھی اجر ہے اور جو اس پر اس کے بعد عمل کرتے جائیں گے ان کا بھی اجر ہے اور ان کے اجروں میں کمی بھی نہیں کی جائے گی. اللہ جب شان کریمی سے دے رہا ہے تو کون ہے روکنے والا؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ محبوب کی امت کار خیر کے باب میں سبقت کرے، آگے بڑھے. اسی لیے تو فرمایا وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کے کام کیا کرو. الخیر ہے جو بھلائی کے کام ہے کیا کرو، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھا کرو. اللہ پاک نے خیر کے اندر وسعتیں رکھی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اس کے اندر وسعتیں رکھی ہے. اس لیے چاہتے ہیں کہ خیر کے دروازے مسدود نہ ہوں، مختلف جہات سے خیر کے کام سر انجام پائیں. اس لیے امام الانبیاء علیہ السلام نے اصول بتا دیے، قرآن نے اصول دے دیے، احادیث نے اصول دے دیے. ان اصول کی روشنی میں نیکی کے کاموں کو تم کرتے جاؤ. اگر اصول کی مطابقت میں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو غلط ہے. ایک عام بات تو آپ کو معلوم ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سب کو یہ آیت معلوم ہے. بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. بھئی بہترین نمونہ ہے تو کہتے ہو، مطلب سمجھتے بھی ہو نمونہ کس کو کہتے ہیں؟
نمونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا یہ میرے حبیب بہترین نمونہ ہے، حبیب پاک کے مطابق تم عمل کرتے جاؤ گے تو کامیاب ہوں گے، اس کے مطابق کرو گے تو فلاح پاؤ گے۔ اگر کوئی نیا کام بھی ہے تو دیکھو میرے مصطفیٰ نے کس طرح کیا تھا، نیا کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہو، حبیب نمونہ ہے، اس نمونے پر پیش کرو، اس کے مطابق ہے تو صحیح ہے، مطابق نہیں ہے تو غلط ہے۔ تو اسوا کا لفظ بتا رہا ہے کہ نیکی کے کاموں میں اضافہ ہونا چاہیے، نیکی کے سلسلے کو بند کرنا یہ مزاج شریعت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب چاہتے ہیں کہ امت مختلف جہات سے نیکیوں کے کام کیا کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو کامل ہو گیا، اب نیکیاں کون سی باقی تھی جو تم کر رہے ہو؟ عزیزو، اصول کے اعتبار سے کامل ہے، جماعت تمام پہلوؤں سے کامل ہے، لیکن مختلف جہات ہے۔ مثال کے طور پر میں تم کو بتاؤں، قرآن یہ تو کہتا ہے وفعلوا الخیر، خیر کے کام کرو، اب خیر کی جتنی تفصیلات قرآن میں آ گئی ہے وہی خیر ہے؟ نہیں، اب قرآن ایک ضابطہ بتایا کہ ما وافق الشرع فہو خیر، شریعت سے موافقت کرنے والی چیز ہے تو خیر ہے، کھانا کھلانا بھی خیر ہے، پانی پلانا بھی خیر ہے، ایک ایک جزئیے کو، ایک ایک فرد کو الگ طریقے سے نہیں گنوایا جائے گا، ایک خیر کہہ کر قانون کلی دے دیا، جو چیزیں تم کرتے جاؤ گے اصول شریعت کے اگر موافق ہے تو وہ خیر میں داخل ہے، مخالف ہے تو شر میں ہے، خیر کرو شر سے بچو، یہ تو اسلوب ہے اسلام کا۔ اسی لیے آقا نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو اسلام میں کوئی نیا طریقہ جاری کرے گا تو اس کو بھی اجر ملے گا، جو بعد میں عمل کریں گے ان کو جو اجر ملے گا وہ اجر اس کو بھی ملے گا، ان کے اجروں میں کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ اور جو کوئی برا طریقہ ایجاد کرے اس کے اوپر اس کا گناہ بھی ہوگا، اور جو اس کے بعد عمل پیرا ہوں گے ان کا گناہ بھی اس کے ذمے ہوگا، اور ان کے گناہوں میں، ان کے وبالوں میں، ان کے اوزار میں، ان کے بار میں کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ دیکھو اس حدیث پاک میں رسول رحمت علیہ السلام نے واضح فرما دیا، سنہ فی الاسلامی سنتا حسنتا، من بھی عام ہے، سنہ صیغہ ہے، سنہ فی الاسلامی سنتا حسنتا، اور وہاں لفظ سنہ ہے، من سنہ فرمایا، من فعلا نہیں ہے، من اتبع سنتا نہیں ہے، صرف سنت کی پیروی کر لینا ہی نہیں فرمایا، سنت کی پیروی تو کرتے ہی رہنا ہے، اس سے انحراف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس ضابطے پر کوئی کام کرنا چاہو تو تمہیں اجازت بھی ہے۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام احادیث کو یاد رکھتے تھے، باقاعدہ کتابوں کی تصنیف نہیں ہوئی تھی، لیکن اگر صرف صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا کہہ کر آدھے آگے والوں کو روک دیا جائے گا تو حافظے تو اتنے اعلیٰ درجے کے ہمیں میسر نہیں ہیں، ہمارا حال کیا ہوگا؟ حفاظت دین کیسے ہوگی؟ مقصود حفاظت شریعت ہے، وہاں حافظوں سے حفاظت ہو رہی تھی، حافظے اگر اچھے ہیں تو اس کو یاد بھی کیا کرو، اگر یاد کرنے کے بعد بھولنے کا خدشہ ہے تو لکھ لیا بھی کرو، چھاپا بھی کرو، محفوظ بھی کیا کرو۔ اب جو آلات ہے، علم بالقلم قرآن نے کہا ہے، قلم کے ذریعے سے اللہ نے علم سکھایا، اور آج کل بغیر قلم کے بھی آپ خالی انگلیوں پر ہر انگلیوں کو حرکت دیتے ہیں تو تحریر وجود میں آتی ہے، خالی آپ کچھ ٹائپ کرتے ہیں، بظاہر قلم نہیں ہے، کی بورڈ پر آپ اپنی انگلیوں کو ادھر ادھر رکھتے جاتے ہیں، ادھر تحریر ہوتی جا رہی ہے، تو کیا اسلام نے آپ کو مجبور بنایا ہے؟ علم بالقلم کے ساتھ علم الانسان ما لم یعلم بھی کہا، قلم ہی ایک علم کا ذریعہ نہیں ہے، بغیر قلم کے بھی علم آ سکتا ہے، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو اصول قرآن میں موجود ہے، ہم اس سائنس کی نئی ترقی کی وجہ سے یہ نہیں کہتے کہ اسلام میں اس کا حل نہیں، ہم کہتے آؤ ٹیکنالوجی پر مرنے والوں، ہم تمہیں بتاتے ہیں جس پر تمہیں ناز ہے اس کا اشارہ ہمارے قرآن میں پہلے سے موجود ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم کہا ہے، انسان کو وہ سکھایا وہ جو نہیں جانتا تھا۔ تو مختلف اللہ پاک کے کلام پاک میں اسلوب ہمیں ملتے ہیں، تو حبیب پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سنہ فی الاسلام سنتا حسنتا، جو اسلام میں نیا طریقہ جاری کرے گا، صرف طریقہ پر عمل کرنا اتنا بتانا چاہتے تو من اتبع سنتا فرماتے تھے، جو سنت کی پیروی کرے گا ٹھیک ہے، لیکن حبیب پاک نے سنت کو جاری کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا۔ اور اتفاق دیکھیے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس کی شرح فرمائی ہے تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان اچھی کاموں کو، نئے کاموں کو اگر ایجاد کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ وہ فرماتے اس سے اشارہ ملتا ہے کہ نئے کاموں کو، بہترین طریقوں کو ایجاد کیا جائے۔ فرماتے ہیں دیکھیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کے تحت میں الحث فیہ، اس حدیث میں الحث ابھارنا ہے، کس پر؟ علی الابتداء بالخیرات، نیکی کے کاموں کا آغاز کرو، اس پر ابھارنا ہے۔ وسن السنن الحسنات، اچھے طریقوں کو جاری کرو، اس پر ابھارنا ہے۔ والتحذیر من اختراع الاباطیل والمستقبحات، باطل چیزوں کو
اور بری چیزوں کو ایجاد کریں اس سے روکا گیا ہے. باطل چیزوں کو، ناروا چیزوں کو ایجاد مت کرو، اچھی چیزوں کو ایجاد کرو. امام نبوی شارح مسلم فرما رہے ہیں حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ سنن المستحسنات، سنن الحسنات، اچھے طریقوں کو جاری کرنے پر آقا ابھار رہے ہیں اپنی امت کو. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے انہوں نے یہ سمجھا. اب ہمارے بعض احباب یہاں پر ایک مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب حدیث پاک کا سیاق و سباق دیکھو. حدیث پاک تو آپ نے مسلم کی سنا دی، آپ نے پوری حدیث نہیں پڑھی. ابتدا میں حدیث پاک میں یہ ہے کہ غریب صحابی حاضر ہوئے تھے، کچھ غریب صحابہ آئے ہوئے تھے. خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں، میں نے حدیث پاک پوری اس کے اندر نوٹ کی ہے، محفوظ ہے ساتھ میں، لیکن چونکہ وقت کم ہے بالکل میں اختصار کی طرف آ رہا ہوں. تو حدیث پاک کا یہ مضمون ہے کہ وہ حضرات ایسی حالت میں آئے تھے کہ ان کے بدن پر جیسا عام طور پہ لباس ہوتا ویسا لباس نہیں تھا. نبی کریم علیہ السلام نے ان کی حالت کو جب ملاحظہ فرمایا تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اذان دو. نماز کا وقت آ چکا تھا. پھر اذان دی گئی، پھر نماز سنتیں ادا کی گئی، اقامت ہوئی، پھر اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کے خوف کی تعلیم دی، ڈرایا خدا کے خوف سے، آخرت کی تیاری کے لیے توجہ دلائی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں حضور نے متوجہ فرمایا. اس کے بعد اب صحابہ کرام میں سے ایک ایک کر کے حضرات صحابہ اپنا محبت بھرا تعاون پیش کرنے لگے اپنے اس بھائی پر، ان حضرات پر، ان بھائیوں پر. ایک ایک کر کے لاتے گئے یہاں تک کہ دو ڈھیر جمع ہو گئے. سونا اور چاندی ہے اور اناج ہے، غلہ ہے. حبیب پاک بے انتہا خوش ہو گئے، مسرت کے عالم میں فرمانے لگے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، کہ جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے گا اس کو اس کا بھی اجر ملے گا، بعد میں عمل کرنے والے جو عمل کریں گے ان کا بھی اجر ملے گا. اب یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جناب حدیث پاک سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نیا طریقہ انہوں نے ایجاد نہیں کیا تھا، انہوں نے تو وہی عمل کیا تھا جس پر حضور نے توجہ دلائی تھی. صدقہ کرنا کوئی نیا طریقہ تو نہیں ہے، خیرات کرنا کوئی نیا طریقہ تو نہیں ہے. جب نیا طریقہ انہوں نے ایجادی نہیں کیا تھا تو پھر وہ بات کیسے ان پر فٹ ہوتی ہے؟ تو عزیزان محترم یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے. کہنے والے حضرات کو بھی بخوبی معلوم ہے، قاعدہ ہے العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. کوئی خاص پس منظر میں کوئی ارشاد فرمایا جاتا ہے تو وہی پس منظر کے لیے حکم نہیں ہوتا ہے، صیغہ عام ہوتا ہے تو عموم کا حکم ہوتا ہے. ہر حکم کسی نہ کسی خاص سبب کے تحت ہی اترا ہے. سب کو معلوم ہے کہ جب مسلمان سفر میں تھے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو وہاں ایک واقعہ پیش آیا تھا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ہار کا واقعہ تھا. میں واقعہ پورا نہیں سنانا چاہتا ہوں، اس لیے رک گئے تھے، پانی کی تلاش میں تھے، پانی نہیں ملا. وہ خاص پس منظر تھا، اس وقت آیت تیمم نازل ہوئی. اب کیا ہمارے برادران یہ کہیں گے جناب بخاری میں پہلے والے الفاظ کو دیکھو، بعد میں تیمم کی آیت کے اترنے کو دیکھتے ہو؟ آیت اتری تھی اس خاص پس منظر میں، لہٰذا تیمم کا حکم انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے وہ موقع پایا تھا، سب کے لیے نہیں ہے. کیا یہ کہیں گے؟ یہ کہیں گے نہیں جی، پس منظر تو وہ ہے ضرور لیکن حکم تو عام ہے. اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک واقعہ پیش آیا. ایک صاحب بجائے اس کے کہ وہ وضو جیسا تیمم کرتے، غسل کی حاجت تھی، پانی نہیں تھا تو وہ زمین پر لوٹ پوٹ کرنے لگے. سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا اتنا ہی تمہارے لیے کافی تھا کہ تم یوں تیمم کرتے. آپ نے ان کے لیے وضو کے جیسا تیمم بتایا تھا. تو وضو میں جیسا تیمم ہے غسل کا تیمم بھی ویسا ہی ہے. تو اب حبیب نے ایک صحابی کو بتایا تھا، تو کیا کوئی یہ کہیں گا جناب وہ صحابی کے لیے حکم تھا، سب کے لیے یہ حکم نہیں ہے؟ کیا یہ کہیں گے؟ یہ کہیں گے نہیں، واقعہ تو ان سے متعلق ہے مگر قانون تو سب کے لیے ہے. حضور قانونی زبان میں فرمایا ہے. تو اس طرح کے کئی نظائر ہم پیش کر سکتے ہیں، وقت نہیں ہے. صرف ہم اتنا ہی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے کلمات میں جو عموم ہے اس کو دیکھیے گا. بعض آیات قرآنیہ کے نزول کا بھی خاص پس منظر ہے. جیسے حضور پاک علیہ السلام کی حجرات مقدسہ میں سرور کونین علیہ السلام جلوہ فرما ایک دعوت کا اہتمام ہوا. سرور کونین علیہ السلام کے صحابہ حاضر ہوئے اور گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی. اس میں یہ آیا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، بس جب تم کھاؤ تو پھر وہاں سے رخصت ہو جاؤ. کھانا کھانے کے بعد بیٹھنا نہیں دعوت میں. کس کے گھر کی بات ہے؟ حضور کے دولت قدی کی بات. کس کے لیے فرمایا؟ صحابہ کے لیے. تو آج آپ دوسروں کے گھر میں دعوت میں جائیں گے تو کیا شام دن رات بھر وہیں بیٹھیں گے؟ اگر آپ سے کوئی کہے بھی کھانے کے بعد چلے جاؤ، وہ کہے جناب جس آیت میں ہے وہ تو کس کے لیے آئی ہے؟ آپ وہ ہیں جس کے حجرات کا ذکر آیا، وہ آپ کا حجرہ ہے. نہیں آپ کیا بولیں گے؟ نہیں جناب وہ تو آیا ہے، لیکن ایک حسن ادب اسلام کا معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد رخصت ہو جانا چاہیے. باتوں میں مصروف رہ کر اپنے میزبان پر گرانی کا باعث نہیں بننا چاہیے. تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے کئی نظائر ہیں، بہت سے امثال ہے اس سلسلے میں. تو بہرحال رسول پاک علیہ السلام نے جو فرمایا خاص پس منظر ضرور ہے، لیکن صرف اسی کے لیے حکم نہیں ہے. من کا لفظ عام ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا. اس کے علاوہ بھی ہم ان بھائیوں سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں. من سننا ہے نا،
اسلام میں جو اچھا طریقہ جاری کرے گا. نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہی محدود ہے یہ بات. تو بتاؤ ومن سن فی الاسلام سنتن سیئۃ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار کی کوئی سنت بری بھی ہوتی ہے میرے بھائیوں. اس میں دو باتیں آئی ہیں, جو اچھا طریقہ جاری کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا, جو اس پر قیامت تک عمل کریں گے ان کا بھی ثواب ملے گا, اور جو برا طریقہ جاری کرے گا اس کو اس کا گناہ ہوگا, اور جو بعد میں عمل کرتے جائیں گے ان کا بھی گناہ ہوگا. تو نبی پاک کا طریقہ معاذ اللہ برا ہوتا ہے؟ کیا سوچنے کی بات ہے, کہاں کی جسارت ہے. سنت مصطفیٰ سنت حسنہ ہی ہے, اس میں حسن نہیں ہے تو کائنات کی کسی چیز میں حسن ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو سنتن سیئتن میں سنت سے سنت لغویہ مراد ہے, سرکار کا طریقے کی طرف اشارہ نہیں ہے. ہاں سنت حسنہ وہی ہوگا جو طریقے مصطفیٰ کے مطابق میں ہوگا, ضابطہ وہ قانون کے مطابق میں ہوگا جو شریعت نے وضع کیا ہے, اور سنتن سیئہ وہ طریقہ ہوگا جو سرکار کی سنتوں سے ٹکرانے والا ہو. تو سنتن سیئتن کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہاں پر سابق طریقے پر چلنا مراد نہیں ہے, بلکہ کوئی اپنے سے طریقہ جاری کرنا ہے, کیونکہ سابق میں جو سرکار کا طریقہ ہے وہ سیئہ, یہ برا ہو ہی نہیں سکتا. سوچنا خود بڑی بے ادبی ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ واقعے کے تحت حدیث آئی ہے نا, بے شک مسلم میں تو واقعے کے تحت آئی ہے, صرف واقعے کے تحت ہی نہیں آئی ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ ارشاد جیسے میں نے کہا 53 کتب احادیث میں ہیں, واقعے کی تفصیل کے ساتھ یہ ارشاد ہے, اور بغیر تفصیل واقعے کے مجرد قانون کی شکل میں بھی فرما دیا. تو حبیب نے ایک موقع پر تو اس پس منظر میں فرمایا, حضور کو بھی پتا ہے آنے والے لوگ اسی واقعے سے جوڑ کر اس کو محدود کر دیں گے, تو آقا کی نگاہ مقدس دیکھ رہی تھی, اس لیے آقا نے مکمل ضابطے کے طور پر بغیر کسی سیاق و سباق کے پس منظر کے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ. اور یہ حدیث پاک بھی مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے, بغیر واقعے سے مربوط کیے کہ یہ جو صدقہ کرنے کا واقعہ پیش آیا اس سے جوڑے بغیر حضور پاک علیہ السلام نے مستقلاً بھی فرما دیا تاکہ مستقل قانون ہو جائے. تو سنتاً حسنہ کا حضور پاک علیہ السلام نے کلمہ فرمایا ہے, اسی سے کل بدعت ضلالہ کی حدیث پاک کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ کل بدعت ضلالہ یہ عام مخصوص البعض ہے, یعنی وہ عام ہے جس سے بعض کو خاص کر لیا گیا ہے. حدیث پاک کی وضاحت کرتی ہے, ارشاد رسول پاک علیہ السلام سے مضمون کے سمجھنے میں مدد بآسانی ہوتی ہے. اور پھر ایک بات سن لو, صحابہ بھی سنہ کا مطلب کیا سمجھتے تھے؟ سابقہ طریقے پر چلنا ہی سمجھتے تھے یا کوئی اور طریقہ اپنے سے جاری کرنا سمجھتے تھے؟ اس پر دو مثالیں دیتا ہوں, بات کو میں ختم کر دیتا ہوں. ایک صحیح بخاری شریف سے, ایک سنن ابو داؤد شریف سے. صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ایک طویل حدیث غزوہ رجیع کے حوالے سے. اس حدیث پاک میں یہ کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے صحابی ہے, انہیں گرفتار کیا گیا تھا, پوری تفصیلات ہے. بالآخر جب ان کو قتل کیا جانے لگا تو انہوں نے کہا دعو اصلی رکعتین, اے میرے قتل کرنے والوں مجھ کو چھوڑ دو, 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو. تو حضرت خبیب نے کیا کیا, 2 رکعت نماز بڑے اطمینان سے پڑھی. صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے بابو غزوۃ الرجیع کے اندر. فخرجوا به من الحرم لیقتلوه, حرم سے ان کو باہر لے گئے قتل کرنے کے لیے. تو آپ نے کہا دعونی اصلی رکعتین, مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو. پھر اس کے بعد ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے لوگوں میں اور طویل پڑھتا تھا, لیکن یہ خیال آ رہا تھا کہ تم سمجھ رہے ہوں گے موت سے ڈر کی وجہ سے لمبی نماز پڑھ رہا ہے, اس لیے میں جلد فارغ ہو گیا, ورنہ اور طویل پڑھتا تھا. اب حدیث پاک کے الفاظ سن لو. فکان اول من سن الرکعتین عند القتل ہوا, حضرت خبیب پہلے وہ شخص ہیں کہ قتل کے وقت 2 رکعت پڑھنے کو جنہوں نے سنت جاری کر دیا ہے. اب مجھے بتاؤ اس سنت پر سابق میں کون سا حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ تھا؟ سرکار دو عالم وسلم کب فرمایا تھا کہ قتل کیے جانے کا وقت آئے تو 2 رکعت نماز پڑھ لینا. فکان اول من سن الرکعتین, سب سے پہلے جنہوں نے قتل کے موقع پر 2 رکعت پڑھنے کی سنت جاری کی ہے ہوا وہ حضرت خبیب ہیں. فکان اول من سن الرکعتین عند القتل ہوا. تو سنہ کے معنی سنت کے مطابق عمل کرنے کے بھی ہوئے اور سنت کے ضابطے کو سامنے رکھ کر نیا طریقہ اختیار کرنے کے بھی ہوئے. الرکعتین عند القتل, غلط طریقے نہیں. الرکعتین 2 رکعت نماز یقیناً نماز ہے, مگر قتل کے موقع پر پڑھنے کا کہیں ثبوت ہے؟ انہوں نے ثابت کر دیا. یہ حدیث کہاں ہے بولیے؟ صحیح بخاری میں. اب ابو داؤد کی ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں. سنن ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے حضرت معاذ بن جبل, اس میں 3 تغیرات کا ذکر ہے. نماز کے اندر 3 مرتبہ تبدیلیاں آئیں. میں وہ 3 تبدیلیوں کو بھی نہیں بولتا ہوں, ٹائم نہیں ہے, ایک تبدیلی کا ذکر کرتا ہوں.
ایک تبدیلی یہ آئی کہ جب نماز کے لیے صحابہ حاضر ہوتے تھے، جماعت ہو رہی ہوتی تھی، تو جو بھی آتے تھے بعد میں جن کی 1 رکعت 2 رکعت چھوٹ جاتی تھی تو اپنے ساتھی سے اشارے سے پوچھ لیتے تھے. اشارے سے گفتگو کرنا منع نہیں تھا ابتدائی مرحلے میں، تو اشارے سے وہ کہتے تھے 1 2 3 اس طرح اشارہ کر دیتے تھے. تو جلد کیا کرتے تھے، رکعت باندھ کے وہ 1 رکعت 2 رکعت جو پہلے رہ گئی ہے وہ پڑھ لیتے تھے، اس کے بعد شریک جماعت ہو جاتے تھے. اب یہ سلسلہ چل رہا تھا. تو اس میں ہوتا کیا تھا، کوئی قائم ہے کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سرکار کے ساتھ شریک ہے، اس طرح کی کیفیت رہتی تھی. حضرت معاذ بن جبل ایک مرتبہ آئے، اتفاق سے ان کی بھی کچھ رکعتیں چلی گئی تھی. ان کو بھی اشارہ کر کے لوگوں نے کہا تو انہوں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا، میں جس حال میں بھی حضور کو دیکھ رہا ہوں اسی حال میں شریک ہو جاؤں گا، پھر اس کے بعد جو رہ جائے گی وہ اٹھ کر پڑھ لوں گا. تو میرے آقا نے جب ان کا یہ عمل دیکھا تو فرمایا ان معاذا قد سن لکم سنتا ہاکذا فافعلوا. اے میرے صحابہ، بے شک یہ معاذ نے ایک نیا طریقہ جاری کر دیا ہے، اس طریقے کے مطابق عمل کیا کرو. اب بولو نبی پاک کل بدعت ضلالہ سکھانے والے یہ نہیں فرماتے کہ تم نے ایک نیا طریقہ جاری کیا ہے گمراہی پر مبنی ہے، چھوڑو اس سے توبہ کرو. یہ بھی کہا ان معاذا قد سن لکم سنتا ہاکذا فافعلوا. بے شک میرے معاذ نے یہ سنت تمہارے لیے مقرر کر دی ہے، اسے کے مطابق تم عمل کرو. امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وارواحنا فدا نے ارشاد فرمایا. تو سنت مقدسہ کے حوالے سے حبیب نے جو فرمایا کہ سنت حسنہ کو جو جاری کرے گا اس کا مضمون بھی حضور پاک کے کلام سے واضح ہو گیا کہ اپنے سے کوئی نیا طریقہ جو کتاب و سنت سے ٹکراتا نہ ہو اگر اختیار کرے تو یہ برا نہیں، یہ حسنہ میں ہے. اور اگر ٹکرانے والا ہے جس سے کوئی سنت اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی اصول کلی کی خلاف ورزی لازم آتی ہے، ضوابط شرعیہ مرتفع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ رد ہے. اس کی دلیل بخاری کی حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. حبیب نے فرمایا جو ہمارے دین کے اندر اس چیز کو نئی ایسی کوئی چیز داخل کر دے جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ رد ہے. حبیب نے فرمایا جو دین میں سے نہیں ہے، جس کی اصل دین میں نہیں ہے، جس کی مثال دین میں نہیں ملتی، جس کی نظیر دین میں نہیں ملتی، ویسی کوئی چیز کو جاری کرے گا تو وہ رد ہے. اور اگر اس کی مثال نظیر اصل بنیاد دین میں موجود ہے تو وہ سنت حسنہ کے تحت آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے شرع حدیث کے حوالے سے اس کو قبول فرمائے. بیان و تعبیر میں کہیں کوئی بھول چوک لغزش ہوئی ہو تو مولا تیرے حبیب کی وساطت سے توسل سے تیری بارگاہ میں ہم دست بدعا ہیں کہ معاف فرما دے، درست باتوں پر عمل کی ہمیں توفیق دے اور قرآن و سنت کے انوار سے نہا خانہ دل کو روشن اور منور فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.